تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسول الکریم۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کی اور اہل کتاب، خصوصاً اہل کتاب کی جو باتیں تھیں اور جن کی باتوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہود اور منافقین دونوں ہی قسم کے لوگ پریشان کرتے تھے، ان میں سے چند باتیں اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، جن کے ساتھ ساتھ منافقین بھی اپنی خوشی اندر و اندر سیلیبریٹ کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اور فضل کو بچا کے رکھتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت بری عادت ہے۔ اور روز محشر میں قیامت کے دن وہ مال جو انہوں نے زکوٰۃ نہ نکال کر بچا کے رکھا ہے توق بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمینوں کی ساری ملکت، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی وہ بات سن لی جو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہیں، ہم مالدار ہیں، یعنی مذاقاً کہہ رہے تھے جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آسمان و زمین کی حکومت اور اس ملکیت ہے، پھر کیا ضرورت ہے، مذاق اڑائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بات کو بھی لکھ لیا اور اس بات کو بھی لکھا کہ انہوں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا ہے، اور ہم انہیں قیامت میں کہیں گے کہ چکھو اس عذاب کو جس کو تم نے حریق آگ کے عذاب کو چکھو، اس لیے کہ تم نے خود اسے تیار کیا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ عذاب اس وجہ سے کہ تم نے اپنے ہاتھوں اس کو بھیجا اور تیار کیا ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں یوں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نبی پر رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی لے کر نہ بتائے جس کو آگ جلا دے۔ تو آپ اس کا جواب دے دیجئے، یعنی پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا جب کوئی بندہ اللہ کے نام پہ کوئی جانور قربان کرتا، قربانی کی نیت سے ہی اس کو ذبح کرتا، تو اسے کسی پہاڑ پہ، ٹیلے پہ یا میدان میں جا کے ذبح کر دیتا، اور اسے جو ہے وہ آسمان سے ایک آگ آتی وہ جلا کے لے جاتی۔ لیکن محمد رسول اللہ خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہی گوشت انسانوں کے کھانے کے لیے حلال کیا گیا، مسکینوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بتایا، یہ وحی نازل فرمائی کہ یہ یہودیوں کا دعویٰ غلط ہے، اس شریعت میں یہ حکم تھا، اب کیا حکم ہے اس کو ماننا نہیں ہے۔ تو اگلے نبیوں کو بھی بات کو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ آپ
کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے رسول آئے تھے دلیل لے کر، شریعتیں لے کر، معجزات لے کر، پھر تم نے جو بات مجھ سے کہی تو وہ پھر تم نے ان لوگوں کو جب انہوں نے قربانی کر کے دکھلائی تھی اور ان کے زمانے میں قربانی کو آگ آ کر جلا کے لے گئی تھی، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر بھی تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کر دیا؟ اگر تم سچے ہو اس کا جواب دو۔ لیکن ان کے پاس کوئی جواب تھا نہیں، انہیں ماننا نہیں تھا بلکہ لوگوں کو جو ہے بہکانا تھا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اے نبی جی آپ دکھی نہ ہوئیے، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلا چکے ہیں۔ اور جھٹلایا کب؟ جب بھی قوم کے پاس آسمانی دلیلیں اور معجزات اور لکھی ہوئی کتابیں، آسمانی احکامات واضح طور پہ کتاب کھول کر جب ان کو سنائی جاتی ہے نا، تب ہی یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے ان آخر کی دو آیتوں میں بہت بڑی بات بیان کی ہے، وہ یہ بیان کی کہ جب انسانوں کے سامنے اللہ کے احکامات سنائیں، چاہے وہ رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور آج کے دور میں علماء، مفتیان، قاضیان ہوں، اگر وہ شریعت کا حکم سنائیں اور پھر بھی وہ لوگ نہ مانیں اور علماء کرام کو جھٹلا دیں، حق بات کہنے والوں کو جو ہے نکال باہر کریں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس سے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ جن کے دلوں میں، دماغ میں دنیا بیٹھ جائے، بخل آ جائے، جو آخرت سے غافل ہو جائیں، ان کے کام ایسے ہی ہوتے آ رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔